الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا اور جب آئے ہمارے رسول، رسول جمع ہے رسول کی، جب ہمارے بھیجے ہوئے، جب ہمارے رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا بشارت لے کر، قالو تو انہوں نے کہا، ان اللہ کے فرشتوں نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے، انا مہلکو اہل هذه القریہ، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے وہ ظالم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشارت لائے، تو فرمایا کہ جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ تو پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بشارت لے کر آئے۔ کس کی بشارت لے کر آئے؟ بیٹے کی بشارت۔ کون سے بیٹے کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پھر یعقوب علیہ السلام بیٹا پوتا دونوں کی بشارت دی تھی۔ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لائے۔ اب یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے، یعنی کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ اس بستی سے مراد وہ بستی جو حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، بحر مردار کے قریب، آج اردن وغیرہ کے علاقے میں، جس کو صدوم کہتے ہیں، صدوم عمورہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس بستی کے رہنے والے وہ ظالم لوگ ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب فرشتے قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے، لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے بشارت لے کر، اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ ہود میں کہ کس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا تیار کیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے کہا کھاؤ۔ اب وہ دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے، حضرت ابراہیم پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تب بتایا، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے کھانا تیار کرا کے لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، تو ہم تو بشارت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو حضرت سارہ کھڑی تھیں، وہ کہنے لگی کہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، میں بانجھ ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب بشارت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، تو پھر بعد میں جب پتہ لگا کہ یہ فرشتے بشارت کے علاوہ کس کام کے لیے آئے ہیں، فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر اللہ کا عذاب ڈھانے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور فرشتوں سے کہنے لگے کہ مہلت ہونی چاہیے، اور یہ تو جھگڑنے لگے، قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں۔
تو فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے ہاں۔ تو بہرحال تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ مہلکو اصل میں مہلکون تھا، مضاف ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے، اسم فاعل ہے یہ۔ تو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، یعنی قوم لوط کی بستی کے رہنے والوں کو، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا اس میں سے لوط بھی ہیں، تو کیا لوط بھی؟ قالوا، انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں زیادہ پتہ ہے اس میں کون ہے۔ لننجینہ، البتہ ہم اسے ضرور نجات دیں گے اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم حضرت لوط کو، ان کے گھر والوں کو یعنی بیٹیوں کو، ان کو ہم نجات دیں گے، ان کی بیوی کو نہیں نجات دیں گے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ کافر لوگوں میں سے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لائے بیٹے کی، پوتے کی، اور پھر بشارت دینے کے بعد کہا کہ ہم اس بستی کو یعنی قوم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ان فیہا لوطا، کہ بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں جو بھی اس میں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ وہاں لوط بھی ہیں، لوط کا خاندان بھی ہے، اور حضرت لوط، ان کی نیکی اور ان کے قوم کی خرابی سب ہم جانتے ہیں۔ لننجینہ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو یعنی حضرت لوط کو علیہ السلام، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ پیچھے رہ گئی، وہ ایمان نہیں لائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں بھیجتے۔ نبی کی ذات اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اپنی قوم کے لیے بھی، کہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جب اللہ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ پہلے نبی کو نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت قوم لوط پر عذاب بھیجنا تھا تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے گھر والوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو راتوں رات حضرت لوط، ان کے گھر والے نکل گئے، بیوی بھی ساتھ تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، پیچھے رہ گئی، تو وہ بھی عذاب پیچھے سے شروع ہوا، تو وہ عذاب کا شکار وہ بیوی بھی ہوئی۔ تو بہرحال وہ ایمان لانے میں پیچھے رہ گئی، قوم حضرت لوط کے ساتھ جانا میں پیچھے رہ گئی، تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے وہ تھی۔ تو دو نبیوں کی بیویاں، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، یہ لوگ ایمان نہیں لائے اپنے اپنے شوہروں پر، اور اللہ نے بطور مثال ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر کوئی نبی کے خاندان میں سے بھی کوئی ایمان نہ لائے تو نبی کی ذات اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تو حضرت نوح اور حضرت لوط اپنی بیویوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے قیامت کے دن۔ تو نبیوں کے گھر والے اگر وہ ایمان لائیں تو انہیں ایمان لانے کا فائدہ ہے، اگر ایمان نہ لائیں تو نبی بھی اپنے گھر والوں کو ان کے کفر کے ساتھ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو جب اللہ کا عذاب آیا دنیا میں تو نہیں بچا سکے اور وہ غرق ہو گیا، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی نہیں بچا سکیں گے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو۔ حضرت لوط بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے دنیا میں، اور حضرت لوط قیامت کے دن بھی نہیں بچا سکیں گے۔ لننجینہ، یہ کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل، کون سا باب ہے؟ لننجینہ، جی
जमा मुतकल्लिम है, فعل مضارع फिल मुजारे जमा है। मुतकल्लिम जी जी, फिल मुजारे लाम तकीद बानो सकीला जमा मुतकल्लिम। बाब कौन सा है? बाब नज्जा युनज्जी बाब तफ़ईल है। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, और जब अन जाअत ये कि आए रुसुलुना हमारे रसूल लूत अलैहिस्सलाम के पास, सीअ बिहिम बुरा कर दिया गया साथ उनके, यानी बुरा सा हो गया चेहरा, यानी सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का, बिहिम उन फरिश्तों के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने तफसील से पढ़ा था। ये फरिश्ते नौजवान लड़कों की शक्ल में आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन्हें नहीं पहचान सके थे, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिए भुना हुआ बिछड़ा ले आए थे, ज़िबा करके पकवा के। लेकिन वो तो बाद में फिर पता लगा कि ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते वो खाना नहीं खाते। अब यही फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे पोते की बशारत देकर कौम लूत के पास आए हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास। तो अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो वो नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का चेहरा बिगड़ सा गया परेशानी के मारे कि उनकी कौम वो हमजिन्स परस्ती में मुब्तला थी, ग़ुलाम बाजी में। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानी हुई कि अगर मेरी कौम को पता लगा तो मैं अपनी कौम से इनको कैसे बचाऊंगा। तो ये सारी सूरत हाल तसव्वुर में लाकर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का चेहरा परेशानी से बिगड़ सा गया। तो सी अबीहिम बुरा कर दिया गया, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का चेहरा बुरा हो गया, बिहिम साथ उनके, यानी उन फरिश्तों की वजह से, यानी उन फरिश्तों की वजह से लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वज़ाक़ बिहिम ज़रअन, और तंग हुए उनके साथ, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तंग हुए, बिहिम उन फरिश्तों के साथ, ज़रअन दिल ही दिल में। तो दिल ही दिल में तंगी महसूस की, दिल में जो तंगी और परेशानी महसूस की तो चेहरा भी बिगड़ सा गया, चेहरे पर भी उसके असरात ज़ाहिर हुए, यानी गैर इरादी तौर पे। यानी ये नहीं कि मेहमान को देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए। मेहमानों की मेहमान नवाजी, अच्छी मेहमान नवाजी, ये तो यानी नबियों के बेहतरीन औसाफ हैं। यानी नबी तो नबी, नेक लोग भी, फितरत पर मौजूद लोग भी मेहमान नवाज होते हैं। तो नबी तो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने पढ़ा किस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए गए और बिछड़ा ज़िबा करवा के और पकवा के ले आए। उन्होंने उनसे ये भी नहीं पूछा मेहमानों से कि आपने खाना है कि नहीं खाना। अगर वो मेहमानों से पहले पूछ लेते तो मेहमान पहले बता देते उन्हें कि हम फरिश्ते हैं, हमने नहीं खाना। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी देखिए कि वो बिछड़ा ज़िबा करवा के पकवा के ले आए, और जब देखा कि मेहमान नहीं खा रहे तो परेशान हो गए। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअवजस मिनहुम खीफा। 12वें पारे में सूरह हूद में हमने पढ़ा कि जब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि ये मेहमान हाथ नहीं बढ़ा रहे खाने के लिए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बड़ी अजनबी महसूस हुई और उन्होंने दिल में खौफ महसूस किया। तो फरिश्तों ने कहा कि फिर आप खौफ महसूस ना करें, हम तो फरिश्ते हैं। अब यहाँ लूत अलैहिस्सलाम, उनके पास जब ये फरिश्ते उसी नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दिल में भी तंगी आई, चेहरे मुबारक पर उनके बुरे तासुरात, परेशानी के तासुरात पैदा हुए, तो चेहरा बिगड़ सा गया और दिल में तंगी महसूस की। वक़ालू, और उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, वो जो इंसानों की शक्ल में थे, ला तख़फ़, आप डरे नहीं, वला तहज़न, और आप गम न खाएं, इन्ना मुनज्जूका, बेशक हम निजात देने वाले हैं आपको भी,
وَأَهْلَكَ اور آپ کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے آپ کی بیوی کے كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو فرشتوں نے تسلی دی حضرت لوط علیہ السلام کو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، پریشان ہوئے، تو فرشتوں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ اسی طرح جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط بھی بشری تقاضے کے تحت پریشان ہوئے، چہرے پر پریشانی کے اثرات، دل میں تنگی۔ تو فرشتوں کو احساس ہو گیا، فرشتوں کو پتہ لگا چہرے کے تاثرات دیکھ کر یا جیسے بھی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ غم نہ کھائیں، انا منجوک بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو، واہلک اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ تو فرشتوں نے تسلی دی حضرت لوط علیہ السلام کو۔ تو منجو کا انا اصل میں انا اور نا ہے، بے شک ہم، منجو کا یہ کیا ہے اور اصل میں کیا تھا؟ یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اصل میں کیا تھا؟ اصل میں کیا تھا؟ منجونا تھا، اصل میں منجونا کیا تھا؟ تو اب نون گرا ہوا ہے، کیوں نون گرا ہوا ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے، کاف کی طرف مضاف ہے، کاف ضمیر ہے تو اس لیے نون گرا ہوا ہے۔ تو انا منجو کا جس طرح یہ انا مہلکو اہلی هذه القریہ تھا، پیچھے مہلکو اصل میں مہلکون تھا، تو منجو کا تو یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، نون گرا ہوا ہے اس کا، تو اس کا باب کون سا ہے؟ نجا ینجی، ینجی باب تفعیل، اس سے ینجی سے منجیان منجون، تو یہ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے۔ بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے۔ آپ دیکھیے کہ بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، اگر بیوی گھر والوں میں شامل نہ ہو تو پھر بیوی کا استثناء کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بیوی کا استثناء کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر بیوی گھر والوں میں شامل نہیں ہے تو پھر الا امرأتک کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گھر والوں میں صرف اولاد آتی ہے یا رشتہ دار بھائی باپ وغیرہ بھتیجے وغیرہ آتے ہیں، بیوی نہیں آتی کیونکہ بیوی سے خونی تعلق نہیں ہوتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، بیوی بچے، تو بیوی تو یعنی زیادہ قریبی اہل بیت ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اہل بیت میں سے ہوتی ہے، اسی لیے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، البتہ ہم ضرور بچائیں گے اس کو، حضرت ابراہیم کو۔ فرشتوں نے کہا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہوں گے، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا ہم بچا لیں گے لوط کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے۔ وہاں بھی گھر والوں سے بیوی کو استثناء کیا، اور یہاں بھی انا منجوک واہلک الا امرأتک، فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ تو پتہ لگا بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، بلکہ اہل کا اطلاق سب سے پہلے بیوی پر ہوتا ہے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنسا، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت مکمل کی، ہم نے پیچھے سورۃ قصص میں پڑھا ہے، انہوں نے وہ جو 10 سال کی مدت مکمل کی تھی، تو پھر وسار باهله، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے، تو اہل میں سب سے پہلے بیوی، اہل بیت میں بیوی آتی ہے۔ تو بہرحال بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے۔
کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو اصل میں نے یہ بات کیوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات سب سے پہلے وہ شامل ہیں، اور پھر دیگر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے سے، اور سیدنا حسن سیدنا حسین آپ کے نواسے ہونے کے ناطے سے، بیٹی کی اولاد ہونے کے حوالے سے، چچا زاد بھائی کی اولاد ہونے کے حوالے سے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے رہنے والوں پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ فرشتوں نے قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اس بستی کے رہنے والوں پر، آپ کی قوم پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ کی پریشانی کا دور ختم ہو گیا، اب قوم کے اوپر عذاب کا وقت آ گیا۔ اب وہ جو قوم جو آپ کو ہر وقت تنگ کیے رکھتی تھی اور تضحیک اور استہزاء کا نشانہ بناتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، تو اب ہم اس قوم کو ہلاک کریں گے، آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں ہم ان پر، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ آسمان سے کون سا عذاب؟ یعنی بستی کو الٹا دیا جائے گا، آسمان پر لے جا کر آسمان سے بستی کو ان لوگوں پر الٹا دیا جائے گا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش، اور کیا عذاب؟ اور چیخ کا عذاب۔ تو قوم لوط پر کتنے عذاب آئے تھے؟ 3 عذاب آئے تھے۔ سورہ ہجر دیکھیے، اس میں تفصیل سے قوم لوط کا ذکر ہے۔ تو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم کہ بے شک وہ لوگ اپنی مدہوشی میں سرگرداں تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح کے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کر دیا اس کی بستی کے اوپر والے حصے کو اس بستی کا نچلا حصہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر پتھر من سجیل، ٹھیکری کے۔ تو کتنے عذاب آئے؟ ان آیات میں 2 آیات میں تینوں عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک عذاب 3 عذاب آئے، ایک چیخ کا، اور دوسرا عذاب یہ فجعلنا عالیہا سافلہا۔ یہ عذاب کیا ہے؟ ہم نے کر دیا اوپر والوں کو نیچے کر دیا۔ جی، عالیہا سے مراد جو اوپر تھے بلند کیا انہیں اور پھر نیچے کیا۔ نہیں، لفظی ترجمہ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کا جو اوپر ہے وہ نیچے کر دیں۔ ہم نے کر دیا دیکھیں لفظی ترجمہ کریں، فجعلنا، پس ہم نے کر دیا عالیہا، ہا سے مراد اس بستی کے اوپر والوں کو، بستی کی اونچائی کو، اس بستی کے اوپر والے حصے کو، ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس بستی کا نچلا حصہ۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، اگر یہ چیز، یہ اوپر کا حصہ ہے، یہ نچلا حصہ ہے، اگر اس حصے کو اوپر لے جا کر اس طرح الٹا کر کے نیچے مار دیا جائے تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے تو یہ نیچے کا حصہ ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، تو اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، یعنی بستی کو الٹا دیا۔ اسی لیے، اور پھر تیسرا عذاب ہے، پھر پتھروں کی بارش بھی کی۔ اسی لیے اس بستی کو المؤتفقہ الٹی بستیوں والے، والمؤتفقہ ہوا، اور الٹی بستی والوں کو اس نے ہلاک کر، اس نے گرا دیا اللہ نے۔ تو 3 عذاب اس قوم پر آئے۔
تو بہرحال فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے، اے لوط آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب پریشانی کی باری آپ کی نہیں، یا پریشانی کی باری اس قوم کی ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے اس قوم پر۔ اچھا، یہ جتنے قصے پڑھتے ہیں ہم، حضرت ابراہیم کا قصہ ہو وہاں فرشتے آئے، حضرت لوط کا قصہ ہو وہاں فرشتے آئے۔ اچھا، نہ حضرت ابراہیم کو پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں شروع میں، فرشتوں نے بعد میں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا تیار کروا لائے تھے باقاعدہ بچھڑا ذبح کر کے، اور حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہو گئے، چہرے پر برے اثرات اور دل میں تنگی، قرآن نے پوری وضاحت کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے یہ کہ جو نبیوں کے پاس انبیاء ہوتے ہیں وہ علم الغیب، ہاں، یہ اس بات کی اتنی واضح دلیل ہے کہ نبیوں کے پاس، اور یہ جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے جد الانبیاء ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام آپ دیکھیے کتنے افضل رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو دیکھیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو بعد میں فرشتوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں تو پتہ لگا۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں، نبی کو اسی بات کا پتہ لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ جب فرشتوں نے آنے کے بعد فوری پتہ نہیں لگا حضرت ابراہیم کو بھی حضرت لوط کو بھی کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں نے بتایا تو انہیں پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر نبیوں کو کسی بات کا پتہ لگتا ہے اور بالکل پتہ لگتا ہے ما فوق الفطرت طریقے سے اللہ کی طرف سے، وہ وحی کے نتیجے میں پتہ لگتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، فرشتہ آ کر بتاتا ہے، یا خواب وغیرہ کی صورت میں، القاء وغیرہ کی صورت میں وحی ہوتی ہے، تو وحی کے ذریعے پتہ لگتا ہے نبیوں کو کہ اب یہ بات اس طرح ہے۔ وحی سے پہلے نبیوں کو پتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کے بتانے سے پہلے نہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا نہ حضرت لوط کو پتہ تھا۔ اور دیکھیے قرآن کریم کس طرح منظر کشی کرتا ہے، کس طرح عکاسی کرتا ہے، کیسے سیدنا لوط علیہ السلام کی دل کی کیفیت قرآن نے واضح کی اور چہرے کے تاثرات وہ قرآن نے واضح کیے۔ سی بہم وضاق بہم ذرعا۔ تو فرشتوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے بتایا کہ اب اس قوم پر آسمان سے ہم عذاب نازل کریں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو یہ فسق و فجور کرتے تھے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کا لفظی مطلب، فسق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ تو فسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنا، یعنی اب اس سے مراد چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، کیا مراد ہوتا ہے فسق سے؟ اس سے مراد اللہ کی اطاعت سے نکلنا، یہ چھوٹا یعنی چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں مسلمان رہتے رہتے، اور یہ ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوا، کافر ہے یا مشرک ہے، یا ایک بندہ مسلمان ہو کر اتنا بڑا فسق و فجور کرے، اتنا بڑا اللہ کی اطاعت سے نکل جائے کہ وہ باقاعدہ یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو فسق سے مراد اللہ کی اطاعت سے نکلنا، تو یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، کفر و شرک نفاق کی صورت میں، اور یہ چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان رہتے رہتے فاسق ہو جائے۔ تو یہاں بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب، اس وجہ سے جو یہ فسق و فجور کرتے تھے۔ یا فسق سے مراد کون سا گناہ ہے؟ یہاں بڑا گناہ مراد ہے، یا کفر، شرک اور بے حیائی، ہم جنس پرستی اور فحاشی، یہ عذاب مراد، یہاں یہ مراد ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو آیا کرتا ہے، اللہ کا عذاب انسان پر انسان کے اپنے عمل کے نتیجے میں آتا ہے۔
اللہ کے عذاب کی بنیاد انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اگر ایک انسان اپنے اعمال ٹھیک کر لے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے لوگوں پر، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ دیا منہا اس میں، یعنی اس قوم میں، قوم لوط سے، آیتاً بینتاً ایک روشن نشانی، ایک بہت بڑی دلیل، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے. تو کیا نشانی اللہ نے چھوڑی قوم لوط سے عقل کرنے والوں کے لیے؟ جو اللہ کی حد سے گزرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب نازل، جو اللہ کی ڈیڈ سی جو ہے، ڈیڈ سی. تو یہ نشانی عقل والوں کے لیے یہ نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ جو بھی فسق و فجور کرے گا، اللہ کی اطاعت سے نکلے گا، کفر شرک کرے گا، فحاشی اور بے حیائی اور ہم جنس پرستی جیسے بدترین گناہوں میں مبتلا ہوگا، تو وہ قوم پھر بچ نہیں سکے گی. کچھ دیر کے لیے مہلت مل سکتی ہے آزمائش کے طور پر، لیکن یہ کفر، یہ شرک، یہ فحاشی، یہ ڈبو کے رکھ دیتی ہے، انسان کو تباہ و برباد کرا دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتے ہیں، نشانی بنا دیتے ہیں، عبرت کی نشانی. جیسے اللہ نے قوم لوط کو 3 عذاب سب لوگوں پر آئے، اور ایک چوتھا عذاب بھی آیا تھا قوم لوط پر. وہ ان لوگوں پر آیا تھا جو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کہ یہ انسان ہیں. ان کو تو یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں. تو وہ اپنی غلط حرکتوں کے سبب جب ان کو پتہ لگا، حضرت لوط کی بیوی نے جا کر چپکے سے انہیں بتایا کہ گھر میں تو مہمان آئے ہوئے ہیں. تو وہ جب آئے گھر میں، حضرت لوط کے گھر میں، اس وقت تک حضرت لوط کو نہیں پتہ تھا. جب وہ لوگ آئے حضرت لوط کے پاس، اور حضرت لوط کے پاس آ کر کہتے ہیں مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم نے لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہرانا نہیں ہے، تم نے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لینا. قالوا اولم ننهك عن العالمین. حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اب مہمانوں کی مہمان نوازی میں کہنے لگے کہ مہمانوں کو کچھ نہ کہو، یہ میری بیٹیاں ہیں، میری قوم کی بیٹیاں، تم ان سے شادی کرو اور ان سے اپنی خواہش پوری کرو. یا اپنی بیٹیاں انہیں پیش کی کہ ان سے شادی کر کے تم اپنی خواہش پوری کرو، تو میرے مہمانوں کو چھوڑ دو. تو سورہ ہجر میں تفصیل سے موجود ہے، ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے. تو ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ قوم کو پتا تھا. تو پھر وہ جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے، ان لوگوں پر ایک الگ عذاب آیا تھا. وہ کون سا عذاب تھا؟ مسخ کر دینا. ان کی آنکھیں مسخ کر دی گئی تھی. اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس عذاب کا ذکر سورہ قمر میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سورہ قمر آیت نمبر 37. کہ وہ جو قوم لوط تھے، حضرت لوط کی قوم، انہوں نے حضرت لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں لانے کی کوشش کی، اور مہمان ہتھیانے چاہے حضرت لوط سے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. تو یہ چوتھا عذاب بھی تھا ان لوگوں پر. اس سے پتہ لگتا ہے جو لوگ پیش ہوتے ہیں تو وہ الگ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو بالعموم اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور جو لوگ اس گناہ میں، جس گناہ کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اس گناہ پر عمل کرنے میں پیش ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، تو ان پر الگ سے عذاب بھی آیا کرتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ نشانیاں چھوڑتے ہیں. اب ایک بہت بڑی نشانی کہ اللہ نے 3 4 عذاب بھیجے، اور باقاعدہ وہاں بحر میت، اب بحیرہ یا بحر میت، ڈیڈ سی، بدبودار پانی. اب ایسا پانی ہے کہ بڑا ہی وہ کثیف، اور اس میں کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے، کوئی چیز اس میں، شاید اس میں اب مچھلیاں اور یہ آبی حیات بھی زندہ نہیں رہ سکتی، واللہ عالم.
اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ نشانیاں چھوڑتے ہیں، برے لوگوں میں بھی اللہ نشانیاں چھوڑتے ہیں، ان پر عذاب بھیج کر، جس طرح اللہ نے فرعون کو عبرت بنایا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرعون میں نشانی، نمرود میں نشانی، کس طرح اللہ نے نمرود کو مچھر کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام ظالم قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم نوح کو غرق کر کے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوائیں بھیج کر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو زلزلے کے ذریعے، چیخ کے ذریعے، قوم شعیب کو آسمان سے آگ برسا کر، زلزلے کے ذریعے اور چیخ کے ذریعے، قوم لوط کو بستی الٹا کر، پتھروں کی بارش کر کے، والعیاذ باللہ فرعون کو سمندر میں غرق کر کے، تو یہ سب قوموں کو اللہ نے نشانی اور عبرت بنایا ہے۔ ایک یہ نشانی اور عبرت ہے، اور ایک نشانی اور عبرت ایک اور نشانی ہوتی ہے، وہ جو اللہ چھوڑ دیتے ہیں نشانی، وہ نیک لوگوں میں، جس طرح یہاں ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے اس قوم میں ایک روشن نشانی چھوڑ دی عبرت کے لیے۔ تو ایک نشانی نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً نہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، نبیوں کے قصے میں جگہ جگہ، سورہ صافات میں، سورہ صافات آیت نمبر 78 میں، آیت نمبر 108 میں، آیت نمبر 119 میں، آیت نمبر 129 میں، پہلے حضرت نوح کے بارے میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں۔ پھر یہی بات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے حوالے سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ان کا ذکر خیر ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو یہ بھی چھوڑنا ہے ذکر خیر، اور وہ بھی چھوڑنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وَتَرَكْنَا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور چھوڑ دی ہم نے ان میں ایک روشن نشانی اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ تو کسی کو اللہ عبرت کے طور پہ نشانی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اچھے عمل کر کے امر ہو جانا ہے، اور ذکر خیر اللہ تعالیٰ ہمارا جاری کریں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کے ذکر خیر جاری کریں یا نہ کریں، یہ ہم نے اللہ معاف کرے عبرت بن کے دنیا سے جانا ہے اللہ کے عذابوں کا شکار ہو کر۔ اچھا یہ جب اللہ تعالیٰ عبرت بناتے ہیں کسی قوم کو، اچھا یہ عبرت ہر بندے کو نظر نہیں آتی، یہ عبرت صرف عقل والوں کو نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، اب دیکھیے یہ عید قربان پہ جانور ہیں، کیسے ہر عید قربان پہ ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن کسی جانور اب بڑے بڑے جانور طاقتور بیل اور اونٹ، ایک ایک جانور 10-10 20-20 لوگوں پہ بھاری ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ذبح کیا جانے والا ہے۔ وہ تو اچانک چھری چلتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے، اسی طرح یہ بکرے چھترے وغیرہ۔ تو اب یہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ظالم قوموں کو ہلاک کرتے آئے، لیکن کوئی کسی کے حالت سے عبرت نہیں پکڑتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ ہر ظالم قوم پچھلی قوم سے عبرت نہیں پکڑتی، اچانک ہی جب وہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے پھر انہیں احساس ہوتا ہے او ہو ہم تو اللہ کے پکڑ میں آ گئے، لیکن پھر اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتے، پھر اس وقت تو اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تو اللہ کا عذاب کو تھوڑا برس چکا ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ دوسروں کی حالت دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ یہی تو انسان کا اور جانوروں کا فرق ہے۔ اگر ایک انسان نے پچھلی قوموں کے حالت سے عبرت نہیں لینی، برے لوگوں کے انجام سے عبرت نہیں لینی، ہمیشہ سے برے لوگوں کا برا انجام ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے اچھے لوگوں کا ذکر خیر چلا آ رہا ہے، ہم نے نہیں سیکھنا پچھلے لوگوں سے۔ تو یہی تو انسان کا اور جانوروں کا فرق ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم بھی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، اور اللہ معاف کرے اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھی مٹ جائیں گے۔ اور اگر ہم سیکھ لیں گے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اور عقل مند لوگ سیکھتے ہیں ہمیشہ۔
السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر واعظ پکڑ لے۔